صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح و فوقیت دوں گا. ناظرین کرام، آج تمام فرش والوں کو اور تمام عرش والوں کو جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق بستے ہیں، میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے حضرت بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ولادت کا مبارک دن بہت بہت مبارک ہو. ناظرین کرام، ظاہر ہے جب ان کی ولادت کا موقع ہے تو آج تذکرہ پاک بھی انہی کے حوالے سے ہوگا، اور کوشش تو بس یہی ہوگی صاحب کہ ہم اپنا نام ان کے غلاموں کے رجسٹر کے اندر لکھوا دیں. اور کاش نہیں بلکہ یقیناً یہ ہمارا جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم ان کا تذکرہ پاک کریں گے انشاءاللہ تو یہ تذکرہ پاک ہمیں یہاں بھی پے کرے گا اور یقیناً بروز محشر بھی پے کرے گا. ناظرین کرام، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہستی ہیں جن کی حیات طیبہ مصائب و آلام سے عبارت اور جد و جہد مسلسل کا کامل نمونہ ہے. طہارت، عصمت، پاک بازی آپ کا ترہ امتیاز اور عبادت، ریاضت، مجاہدہ آپ کا زیور ہے. جلال حیدری کا مرقع اور جمال زہرا سلام اللہ علیہ کا حسین مرصع آپ کی ذات مبارکہ ہے. علم ایسا جیسے موج مارتا سمندر، خطابت ایسی جیسے آتش فشاں، حیا ایسی کہ ملائکہ بھی نازاں، اور صبر ایسا کہ صبر بھی خود حیراں. اور کیوں نہ ہو ناظرین کہ جب وجود پاک کو نام مبارک آسمانوں سے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو تو پھر بی بی زینب اسم بامسمہ یعنی زین اب بن کر باپ کی زینت نظر آئیں. اور جب گٹھی لعاب دہن مبارک کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہو تو اختیاری فقر بھی مل جائے، جرت، بہادری، استقامت کا پہاڑ نظر آئیں، اور وجود اور علم کا آپ خزینہ بن کر دنیا کے سامنے روشن ہو جائیں. اور جب تربیت ناظرین نگاہ حیدری سے ہو تو جلال حیدری وقار ہستی بن جائے. جب وجود آگوش زہرا سلام اللہ علیہا میں پلا بڑا ہو تو عصمت و حیا سرمایہ حیات بن جائے. اور عالم یو ناظرین کی بی بی زینب سلام اللہ علیہا زہد و تقوی، علم و عرفان کی اس منزل پر تشریف فرما نظر آئیں کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال دی جائے کہ جہاں پورے قریش میں کوئی خاتون بھی آپ کی ہمسری تو چھوڑیے صاحب، آپ سلام اللہ علیہ کے کف پاک کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی. آپ راتوں کی عبادت کو اپنا معمول بناتی اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی تہجد کو ترک نہ کرتی. اس قدر اہتمام کرتی عبادت کا ناظرین، اس قدر اہتمام کرتی کہ علوی خاندان کی عابدہ کہلانے لگیں. یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ناظرین اپنی بہن سے رخصتی وقت یہ درخواست کی تھی کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ناظرین, یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ صبر و استقامت میں اپنی مثال آپ تھی ناظرین. آپ سلام اللہ علیہ زندگی میں اتنے مصائب سے دوچار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی جو مدینے سے مکے, مکے سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ کے بازار و دربار سے لے کر دمشق میں یزید کے بازار و دربار تک, اور یزید کے دربار سے مدینے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار تک, جس طرح مولا کائنات کی بیٹی ہونے کا فرض اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہن ہونے کا قرض ادا کیا, اور پھر پھپھو بن کر اپنے بچوں کو سایہ دیا. ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ میرا وجدان, میرا عشق یہ کہتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کا پاک وجود بھیجا ہی حسینی مشن کی تکمیل کے لیے گیا تھا کہ جب آپ سلام اللہ علیہ کا نکاح عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو تاریخ میں واحد یہ نکاح نظر آتا ہے کہ جہاں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ خواہش ظاہر کی ناظرین کہ آپ اپنی جان سے پیارے لاڈلے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کی بنیاد پر ہر روز آپ کا دیدار بھی کرتی رہیں گی اور سفر کی صورت میں بھائی کے ہمراہ بھی جائیں گی. یعنی نگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب نانا جان کے دین پر حملہ ہوگا, اور اس وقت نانا کے نواسے کے ساتھ نانا کی نواسی بھی ایک ستون بن کر اسلام کی آبیاری کے لیے کھڑی رہیں گی. ناظرین کرام پھر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ وفا کا, محبت کا, استقامت کا, شجاعت کا, بہادری کا, بزرگی کا, عظیم لیڈرشپ کا, حق گوئی کا, خطابت کا, فصاحت کا, حیدری جلال کا, مصطفی کمال کا عظیم استعارہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس بنی. اور ایسی بنی ناظرین کہ چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی, بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی, تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی, وفات خیبر کی طرح بولنے والی, اسلام کو روشن بسط اعزاز کیا ہے, عباس کے پرچم کو سرفراز کیا ہے. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب, ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب, حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب, شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, تطہیر میں زہرا ہے, تیور میں علی ہے. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کا یوں اعتراف کیا کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرت دیگر زینب. یعنی عشق کی حدیث کے دو باب ہیں, بس دو باب ہیں. ایک نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کربلا میں لکھا, اور دوسرا دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے رقم کیا. آئیے ناظرین آج ان کی بارگاہ میں ہم حدش کرتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ بی بی ان ہدایوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب, ممتاز عالم دین, اور صبح نور کا واقعی مطلب یہ بہت ہی دمکتا ہوا ستارہ ہیں. ممتاز عالم دین ہے محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب جو ہمارا مستقل حصہ ہے, اور ابھی ہمیں کل ہی جوائن کیا ہے معروف عالم دین جناب ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی صاحب نے. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. اور لاہور سے انشاءاللہ ناظرین آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب, اور اس وقت ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جناب آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ تینوں آپ کو ولادت کی بہت بہت مبارکباد. میرا خیال ہے ولادت کا تذکرہ ہے تو ولادت سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام اور آج کا پرمغز اور خوبصورت تذکرہ ہمارے لیے سعادت افروز ہے. یقیناً سیدہ پاک کی حیات طیبہ اور آپ کی شخصیت عالم اسلام کے لیے ہر دور میں نمونہ عمل رہی, اور آپ کے وجود کی روشنی سے ہر دور میں رہنمائی حاصل کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے گی. سیدہ زینب کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت رحمت عالمین جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤٹ آف مدینہ منورہ سفر پر تھے. حضرت علی مرتضیٰ کی آغوش اور گود میں سیدہ زینب آئیں. درخواست کی گئی کہ آپ باب مدینہ العلم ہیں, نام تجویز فرما. اللہ اللہ.
مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے ہر بچے کا نام جناب رسول خدا امام الانبیاء تجویز فرماتے ہیں، ہم انتظار کریں گے، آپ ہی نام تجویز فرمائیں۔ اللہ ادب دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کس قدر دربار رسالت کا بجا لاتے تھے، اللہ انتظار میں رہے۔ پھر جب جان رحمت حبیب خدا تشریف لے آئے تو آپ کا معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ سے کہیں جانے لگتے سب سے پہلے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے، جب واپس تشریف لاتے تب بھی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لا کر بیٹیوں کو عزت و اکرام بخشنے کا اللہ اکبر، اللہ امت کے سامنے ایک نمونہ اور ماڈل رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف لائے سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، خوشخبری سنائی گئی، آپ خوش ہو گئے، بیٹی کی ولادت سے آپ کا چہرے کی رونق میں اور اضافہ ہو گیا۔ سبحان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو گود میں لیا اور کچھ دیر توقف کیا، انتظار کیا، یا رسول اللہ نام تجویز فرمانا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہمارے گھر کا ہر نام اللہ تجویز کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہم انتظار میں ہیں، جناب جبریل امین آ رہے ہیں۔ حاضر خدمت ہو گئے جناب جبریل امین اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی اس بیٹی کا نام زینب تجویز کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی ایک بات قابل غور ہے، میں اور آپ کوئی نام تجویز کرتے ہیں تو اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، ایسے ہی اور بعض اوقات تو سوسائٹی میں نام ایسے ہوتے ہیں جن کا شخصیت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہوتی، ایسے ہی بالکل ٹھیک۔ بعض اوقات بندے کا نام کریم ہے ایسے ہی تو اخلاق کے حوالے سے وہ آتش فشاں ہوتا ہے، اس کی زبان سے انگارے اور شعلے نکلتے ہیں، ایسا ہی تو عدم مطابقت بہت زیادہ پائی ایسے جاتی ہی، ناموں بالکل میں۔ ایسے۔ لیکن جتنی بھی شخصیات قدسی صفات اور اہل بیت اعظام میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، ان کے ناموں کی شخصیات کے ساتھ گہری مطابقت ہوتی ہے، اسم بمسمہ، اسم با مسمہ ہوتے تھے۔ سیدہ زینب کا جو نام اللہ نے تجویز کیا، اللہ اللہ، یقیناً وہ ان کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ اور وہ نظر آیا۔ زینب کا معنی دو معنی ہے، ایک ہے سخی، دوسرا معنی ہے کہ جس میں خوشبو ہو، اللہ ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نام تجویز کیا سیدہ زینب کی، آپ زندگی کا اور کتاب حیات کا ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر پڑھیے، آئے ہے واللہ باللہ آپ کو سخا بھی نظر آئے گی اور ظاہر و باطن کا جمال و کمال علی وجہ الکمال نظر آئے گا، اللہ 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 اللہ، کہیں آپ کو کمی نظر نہیں، اللہ اکبر، شخصیت میں ایسا اللہ تعالیٰ نے حسن بھر دیا اور آپ کو کائنات حسن و عمل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے ابتدائی طور پر چند سال حبیب خدا کی زیر نظر گزارے، ٹھیک ہے، مولا علی کی زیر تربیت تو ایک لمبا عرصہ آپ کو نصیب ہوا، اور خصوصاً اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باطن کے فیوز آپ نے اپنی نگاہ اور اپنی تربیت سے اپنی اس بیٹی میں منتقل ٹھیک۔ فرمایا۔ اچھا مطلب صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو لفظ خوشبو کی آپ نے بات فرمائی کہ ایک معنی خوشبو کے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ بوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے رہتی دنیا تک اس کو دوام ہی دوام ہے نا، بلکہ بات یہ ہے کہ اسی کے صدقے سے جو ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ یہ خوشبو کا جو معاملہ ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جس انداز سے شجاعت، بہادری سے، صبر سے، استقامت سے دین اسلام کی آبیاری کی ہے، وہ خوشبو وہاں سے منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے بارے میں ذرا بتائیے، یعنی گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ کہ اس سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں، اور پھر شخصیت اتنی بڑی، تو تعلیم و تربیت کیسے ہو رہی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو اپنے وجود مقدس میں پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہیے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ کی جو ذات مبارکہ ہے اس کا انتخاب صرف نام کے طور پر نہیں ہوا،
جس طرح آپ کے نام کا انتخاب اللہ نے کیا، اسی طرح آپ کی ذات کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اور وہ کمالات، وہ صفات اور وہ اخلاق عطا فرمائے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ اور بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کی شخصیت بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی کہ تعلیم و تربیت کس طرح ہوئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ابتدائی جو آپ کے 4 سے 5 سالہ زندگی ہے اس میں آپ کو نبوت کا فیضان عطا فرمایا تربیت کی صورت میں۔ تربیت کی صورت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا وہ قرب نصیب ہوا کہ آپ اس نور سے منور ہوئیں کہ وہ نور آج تک ماند نہ پڑ پایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تقریباً 6-7 برس کے درمیان آپ کی عمر تھی، اور اس کے 6 مہینے بعد جو ہے سیدہ کائنات تشریف لے گئیں۔ اب اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ نے طویل عرصے تک آپ کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت کا اثر تھا کہ جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیات ہو کر ہمیں خطبہ دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کے خطبے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے انداز میں مولائے کائنات کی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر سب سے بڑی جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ جو اصل تربیت گاہ ہے وہاں سے تربیت نہیں مل رہی۔ سیدہ کائنات نے آپ کی ایسی تربیت فرمائی کہ مستقبل میں وہ تمام مسائل، وہ تمام مصائب، وہ تمام پریشانیاں جو آپ کی ذات پر آئیں، آپ مسکرا کر، آپ کا ایک لقب ہے الراضیہ بالقدر والقضاء، یعنی قدر و قضاء پر راضی رہنے والی۔ تو یہ جو آپ کو لقب ملا یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کا اثر تھا۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک مہمان لے کر آئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ صرف اتنا کھانا ہے جو میں نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی غذا کے لیے مختصر سا کھانا رکھا ہے۔ 4 برس اس وقت آپ کی عمر ہے۔ اب یہ ہوتی ہے تربیت۔ ایک ہے ہمارے بچے جن کا حال ہم شادیوں کے موقعوں پر دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی بڑا جو ہے یہ تیز بچہ ہے، شارپ مائنڈ ہے۔ آپ تربیت کا عالم دیکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ گفتگو سن رہی ہیں، سیدہ کائنات عرض کر رہی ہیں کہ بس اتنی سی مختصر سی غذا ہے جو میں نے زینب کے لیے رکھی ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ امی حضور جو آپ نے میرے لیے رکھا ہے وہ بابا کے مہمان کو دے دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ یہ سن کر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ تربیت تھی کہ جس کی آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ اچھا، پھر خطبات جو سیدہ کائنات دیا کرتی تھیں، خاص طور پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سامنے بیٹھ کے ان خطبات کو سنا کرتی تھی، اور مکمل خطبات آپ کو جو ازبر ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ کو اللہ نے یہ خاص صفت عطا فرمائی کہ ذہانت و فطانت بے مثال تھی، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمتی و علی بابوہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حکمت و دانائی کی وہ خوبیاں آپ کو عطا ہوئیں کہ جو بجز اللہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک ایسا ہی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو علمی مقام اور مرتبہ، اب وہی بات ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگ ان کے علمی مقام اور مرتبے کا تعین کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سمجھیں کہ صاحب اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ آپ کو علمی حوالے سے عطا کیا تھا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ
آپ عفت و عصمت میں اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین اور شجاعت و بہادری میں علم و خطابت میں جناب مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھیں۔ آپ نے جو ابتداءً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی آغوش رسالت سے اکتساب فیض کیا، اور پھر کچھ آپ کو 6-7 سال اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین کی آغوش میں بھی تربیت پانے کا، علم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر ایک لمبا عرصہ آپ کو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اس میں آپ نے قرآن کے اسرار و رموز مولا حیدر کرار سے سیکھے، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو حقائق ہیں، جو اسرار ہیں، وہ بھی آپ سے سیکھے، اور آپ کی تربیت اور علم کی بات ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مولا کائنات گاہے گاہے یہ ذکر کرتے کہ میری بیٹی آنے والے دور میں، مستقبل میں آپ نے ان مصائب کا سامنا کرنا ہے، ان مشکلات سے گزرنا ہے، ان تکالیف سے گزرنا ہے، تو آپ یہ جواب دے کر مولا علی کو، اپنے والد گرامی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ان واقعات کا ذکر میری والدہ سیدۃ النساء العالمین نے مجھ سے کیا ہوا ہے۔ اللہ! اب آپ دیکھیں کہ 7 سال یا 6 سال کی عمر میں سیدۃ النساء العالمین نے آپ کو کربلا کے اس میدان میں مشکل وقت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ حافظ حزیمہ اسدی لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں آپ کا خطبہ سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر قادر الکلام اور فصیح و بلیغ مدلل گفتگو کرنے والا کسی اللہ اکبر، اللہ! اور میں نے جب آپ کی گفتگو سنی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مولا علی کی زبان آپ کے دہن میں کلام کر رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے جی، کیوں نہ ہو۔ اور ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سیدۃ النساء العالمین سے پہلے تو عرب کی خواتین میں یہ فصاحت و بلاغت ملتی ہے۔ آپ خود دیکھیں حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے والد گرامی، ان کی ہمشیرہ جو تھیں، وہ اس قدر قادر الکلام تھیں کہ جناب عبد المطلب کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کے کہنے پر ان کے مرثیے لکھ کر دیے، اس قدر وہ قادر الکلام تھی۔ لیکن سیدۃ النساء العالمین کے بعد جو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت ملتی ہے کہ آپ جیسا کوئی آج تک نہیں پیدا ہوا کہ جس نے فصاحت و بلاغت کی دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کے سخن نواز کلام اور خطبات ارشاد فرمائے۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، یہ تو ظاہر ایک شخصیت کا ایک پہلو، آپ ایک اور پہلو دیکھیے نا، اس پہ بھی ذرا سا روشنی فرمائیں کہ ماڈرن ایج میں آج جو خواتین بڑا کلیم کرتی ہیں صاحب کہ آزادی نسواں جو ہے اس کی علمبرداری بہت ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ایج کے اندر جو ہے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں پہلی یونیورسٹی کا، مطلب ماڈرن یونیورسٹی کا قیام مدینے میں رکھتی ہیں، اور پہلی ماڈرن یونیورسٹی کا قیام جو ہے کوفے میں رکھتی ہیں، اور ایک بہت بڑا حلقہ خواتین کا جو ہے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ حبر الامت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ طیبہ میں ایک خواتین کا حلقہ تھا، ایک جماعت تھی جو آپ سے تعلیم حاصل کرنے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر جس وقت آپ کوفہ میں تشریف لائیں تو وہاں بھی یہی سلسلہ بن گیا کہ خواتین آپ کے پاس تعلیم و تعلم کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، اور آپ کا یہ سلسلہ نہ صرف یہاں تک محدود تھا کہ بلکہ جس طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا، اپنے والد گرامی مولائے کائنات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا، احادیث لی، آپ سے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایات لی۔ مطلب ایک بات بتائیے ذرا سا، اس پہ تھوڑا سا اور کامنٹ کیجیے آپ کہ یہ کتنا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے کہ ایک طرف آپ بہترین خطیبہ ہیں اور خطبات کی کیا ہی شان اور کیا ہی بات ہے، ہم اس پہ بات کریں گے آگے جا کر کہ جو آپ نے جو ہے وہ اپنا کوفے میں جب ابن زیاد کے دربار میں جس انداز سے خطاب فرمایا اور پھر یزید کے دربار میں جس انداز سے خطاب فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو علم کی ترویج آپ نے کی ہے، یہ جو گراس روٹ لیول پہ جا کے عورتوں کی تربیت کی ہے، تو بہت بڑا کام ہے۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام نے کبھی خواتین کو علم کے حصول سے اور علم کے ابلاغ اور تبلیغ سے روکا نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی بحث ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ہر دور میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے لے کر آج تک اسلام کی تمام اکابر خواتین اپنے اپنے دائرہ کار میں
خواتین پر مؤثر رہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی رہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت حوالہ پیش کیا کہ ماڈرن یونیورسٹی سب سے پہلے خواتین کے شعبے میں بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بعد حضرت سیدہ زینب کا بہت بڑا کردار۔ اللہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام عورت کو کس قدر آزادی دیتا ہے علم کے میدان میں، حصول کے لیے بھی اور ابلاغ کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ زینب کا فکر و عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے لمٹس ہیں، عورت کے لیے بھی لمٹس۔ بالکل صحیح، آزادی ہے حقوق کی بھی، فکر کی بھی، مگر اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یعنی آزادی ہے، صرف مادر پدر آزادی نہیں۔ مادر پدر آزادی۔ میں ذرا اس بات کو کنٹینیو کریں گے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ اللہ بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب بغار صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت مبارک ہو اللہ اور وعلیکم السلام جناب۔ اللہ بیت کی محبت کی موتی پر کھیرنے پر بانے میں بہت مبارکباد۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے سر، میں بی بی زینب پاک کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میاں اسلم صاحب احمد پور شرکیہ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید صاحب۔ السلام علیکم السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ جی وعلیکم السلام میاں صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ سفر کربلا میں ان کا سال پاک کیسے ہوا تھا اور ان کا مزار مقدس کہاں پہ واقع ہے؟ واقع کربلا میں کس کا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ وہاں موجود ہیں، آپ بھی پیش کیجئے، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس کردار پہ بات کریں گے کہ جہاں آپ کا زہد و تقویٰ، جہاں آپ کی عبادتیں، جہاں آپ کی جرت و بہادری اور جہاں آپ کی خطبات ناظرین، اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر اس پاک اور مطہر تذکرے کے ساتھ میں حاضر خدمت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے۔ بس چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد بات کا آغاز کرتے ہیں کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید، ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جی مفتی صاحب، اولاد پاک کتنی تھی آپ کی اور سفر کربلا میں کیا کردار تھا، اس پہ تو ظاہر گفتگو آگے کریں گے، لیکن اولاد پاک کا تذکرہ پھر خاص طور پہ جو میں تو اس میں چاہوں گا آپ ریلیونس پہ وہ بھی بات فرمائیے کہ کس طرح سے آپ نے قربان کیا اپنی اولاد پاک کو۔ 17 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما سے، یعنی حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے سے۔ 4 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے،
علی عباس اون اور محمد رضی اللہ عنہم، اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم نام تھا ان کا۔ ان 4 میں سے 2 صاحبزادگان کربلا میں شہید ہوئے حضرت اون اور محمد کی صورت میں۔ اگر بات آگے بڑھانے کی اجازت ہو تو میں ارے سر آپ کون؟ حضرت سیدہ زینب کی شخصیت میں بطور خاص جو فوکس تھا وہ قرآن پر تھا۔ اللہ، میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، ان اللہ یرفع بہ اقواما، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ملت اسلامیہ دوبارہ عروج پر جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کو ملت اسلامیہ چھوڑ کر، اس سے کٹ کر، اس سے دور ہو کر تنزل کی جانب، زوال کی جانب، ذلت اور پستی کی جانب بڑی تیزی سے ساتھ گئی ہے اور مزید جا رہی ہے۔ اللہ، آج ہماری پرابلم ہی اصل یہ ہے۔ سیدہ زینب کا سارا فوکس اس پہ تھا۔ مثلا آپ کو میں 2-3 اس کے حوالے دے رہا ہوں۔ جب دربار یزید میں سیدہ زینب تشریف لائیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یزید پر لعنت کرنا آسان ہے، یزید کے منہ پر کھڑے ہو کر واشگاف الفاظ میں جرت کے ساتھ اس کو للکارنا یہ سیدہ زینب کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس بات کو اگر تھوڑا سا میں اور آپ کی بات کو کھولنا چاہوں کہ ایک طرف پوری اسٹیٹ کی طاقت ہے، پوری طاقت ہے، مکمل طاقت ہے، اور ایک طرف تن تنہا جو ہیں سیدہ زینب نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حیدری للکار اور جرت دیکھیں کیسی تھی۔ سیدہ زینب نے اس وقت 3 آیات پڑھی اور قرآن سے کیسا استدلال کیا کہ یزید اور سارا دربار کپ کپا اٹھا اور لرزہ براندام ہو گئے۔ آپ نے پہلی آیت یہ پڑھی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے۔ اللہ، فرمایا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے اس میں ان کے لیے خیر ہے، اللہ، وہ جیت گئے، وہ فتح پا گئے، اللہ، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما نملی لہم لیزداد، انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ فرمایا ہم نے یہ مہلت ان کو اس لیے دی ہے کہ ہم ان کے گناہ میں اضافہ کریں اور ان کو دردناک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کریں ان کے لیے اور ان کو یہ دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت یہ پڑھی اور اس کا انطباق کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ۔ دوسری آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب تم اپنا انجام جان جاؤ، جان جاؤ گے۔ آئے تیسری آیت آپ نے یہ پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ کو کیا غافل سمجھتے ہیں استغفر کہ اللہ ان کے عمل کو جانتا نہیں؟ اللہ، اللہ، یہ آیات پڑھ کے آپ نے جب اس سے استدلال کیا اور اس کا انطباق کیا اور ان کو ان کے آنے والے وقت میں انجام کے بارے میں متوجہ کیا، اب بڑے دربار میں گریہ طاری ہوا، لوگ چیخیں مار مار کر رو پڑے محض ان آیات کو سن کر اللہ کہ سیدہ زینب نے اس موقع پر کن آیات کا انتخاب کیا اور پڑھا اور کیا میسیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے میں آج کی بیٹیوں کو، بہنوں کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ جو علم پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، جہاں علم کے اندر آپ عروج حاصل کرنا چاہتی ہیں کریں، لیکن خدا را قرآن کے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ ٹھیک، ہماری بقا، ہماری نسلوں کی بقا، ہماری فکر و حریت کی بقا اس قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور کیسا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں تقویت دیتا ہے، ٹھیک، اس میں کوئی ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں مفتی صاحب جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نا، ایک قرآن پاک، دوسری میری ضروریت، اس کو تھامے رکھنا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ کہ آپ نے پردہ جو فرمایا اس کس سنہ ہجری میں فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی عبادت و ریاضت و زہد و تقوی ہے جس کی وجہ سے آپ کو علوی خاندان کی عابدہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے چونکہ تربیت پائی تو جس طرح آپ کے اقوال مبارک میں اس کا عکس نظر آتا تھا اسی طرح اعمال مبارک میں بھی اس کا عکس نظر آتا سبحان تھا۔ اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
اب اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اگر آپ سیدہ زینب کی پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے پوری زندگی تہجد کی نماز ادا کی۔ اللہ دیکھیں جو رن چڑھتا ہے نا وہ عبادات سے چڑھتا ہے، اور یہ وجہ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ تہجد کی شب میں نمازوں میں یاد رکھنا۔ اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، یہ جملہ تھا کہ اے میری پیاری بہن رات کی عبادت میں مجھے بھولنا مت، میرے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ اچھا پھر عبادت ایک ہوتی ہے ظاہری عبادت اور ایک ہوتی ہے عبادت روح کے ساتھ، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے مشاہدہ حق۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکا، اگر یہ کیفیت قائم نہ ہو تو یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ جو عبادت فرماتی تھی وہ عبادت روح کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کیفیت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج تو ہمارے ہاں ہوتا ہے قول کچھ ہے فعل کچھ ہے، فعل اور قول میں مطابقت نظر نہیں آتی۔ عاشور، شب عاشور کس قدر جو ہے وہ آپ نے عبادت فرمائی، پھر روز عاشور کتنے مصائب آپ پر ڈھائے گئے، اس کے بعد جو رات آئی اس میں بھی آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے عبادت کر رہی تھی۔ آج ہمارے یہاں تھوڑی سی خوشی آئے تو لوگ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا غم آئے تو عبادات سے دور ہو جاتے ہیں، اس قدر مصائب آئے لیکن آپ عبادت کے ساتھ قائم رہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں ذرا سا ہی بتائیے گا کہ میں پڑھ رہا تھا روایتوں میں کہ آپ دن بھر روزے سے رہتی تھیں، رات کو نوافل ادا کیا کرتی تھیں، وہ قرآن سے تعلق، یعنی 3-4 چیزیں آپ کی جو ہے وجود کا حصہ تھیں۔ دیکھیں فقر و فاقہ بھی ہے لیکن صبر کر رہی ہیں، راتوں میں قیام ہے، دن میں روزے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تربیت پائی ہے وہ والدین سے پائی ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ خواص کے یہاں بھی بچوں میں وہ اثر نظر نہیں آتا جو 2 نسلیں پہلے موجود تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عملی طور پر وہ تربیت نظر نہیں آتی۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے نیو جنریشن کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کی سیرت کو بطور عبادت بھی اپنایا جائے۔ جب آپ رب کے حضور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی ذات کے مشاہدے سے نکل جاتے ہیں اور اپنی ذات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر جو آپ کو رکوع میں ملتا ہے، پھر آپ کو جو سجدوں میں ملتا ہے، پھر زیادہ باتوں کی حاجت نہیں ہوتی، اپنی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے جسم میں اللہ وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں لوگ آپ کو نہیں بھلا پاتے۔ جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان تمام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ قائم اللیل ہوا کرتے تھے، صائم الدہر ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ہم سب کو، مجھے اور تمام سننے والوں کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی ہو، صغائر و کبائر سے اجتناب ہو، صرف گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کو بھی ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے پردہ کس ہجری میں فرمایا؟ 63 سنہ ہجری، 62 بھی آتا ہے، 62 63 دونوں اقوال ملتے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی، یعنی یہ بھی کمال دیکھیے، میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ مشن حسینی کے لیے آپ کو قدرت نے بھیجا۔ میرا وجدان اور عشق کہتا ہے کہ سایہ بن کے رہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، سایہ بن کے رہیں۔ اور یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، چونکہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ بالکل آپ کے وجود کا حصہ، تو آپ جو ہے اس کائنات میں نہ رہیں، مطلب اس دنیا میں ظاہری طور پہ نہ رہیں، اور 6 مہینے بعد جو آپ نے پردہ فرمایا، یہی کیفیت یہاں نظر آتی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 62 ہجری میں آپ بھی ظاہری طور پہ تشریف لے گئے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ جو سفر کربلا میں، یعنی ایک آپ کا جو کردار ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، وہ جو علوی مشن بھی ہے، مصطفوی مشن کی بھی آپ علمبردار ہیں اور حسینی مشن کی بھی آپ علمبردار ہیں، اور پھر جب آپ نے ایک پھپھو کی حیثیت سے کردار ادا کیا، ذرا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار پاک ہے سفر کربلا میں بطور بہن کے، ماں کے اور پھپھو کے، وہ بڑا بلند ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کس طرح امام علی مقام کی ڈھارس بندائی رکھی آپ نے، کس طرح آپ کے عزم میں اور آپ کی اس جانثاری میں آپ کی انہوں نے تائید کی۔ اب ایک دفعہ بھی، ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زیادہ حق سے ہٹ جائیں، آپ جو ہے یزید کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لیں اور اس عظیمت کے سفر سے آپ رخصت اختیار کر لیں، ذرا بھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہاں تک ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے میرے بچے، جن کی عمریں بھی ابھی کم تھیں، فرمایا کہ آپ سے پہلے یہ میدان کرب و بلا میں جائیں گے اور آپ پر، یعنی اپنے ماموں جان پر، امام علی مقام پر قربان ہوں گے۔
یہ اس قدر عظیمت ہے اور اس قدر جانثاری ہے کہ اپنے بھائی کے نہ صرف اپنی عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا بلکہ امام علی مقام کے بھی صبر و استقامت میں ان کا ساتھ دیا. اور پھر وہاں سے نکلی تو امام علی مقام نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی، فرمایا کہ اے میری بہن، یہ میرے بچوں کی اور ان بیوہ عورتوں کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے. اور کس طرح سے آپ نے ان کو وہاں سے لے کر چلے. امام زین العابدین آپ کے تقوی پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جس طرح آپ قافلے کی قیادت کر رہی ہیں، جس طرح دربار یزید و ابن زیاد میں جواب دے رہی ہیں اور باطل قوتوں کو آپ للکار رہی ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے معاملات کو بھی شب زندہ داری کو بھی زندہ. سر ایک بات خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، 22,000 کا یزیدی لشکر کم و بیش تھا، طاقت، قوت، اسلحہ سب کچھ موجود تھا. جس وقت کوفے کے بازاروں میں جو ہے وہ پاک بیبیوں کو جو ہے وہ گھمایا گیا ہے اور جس وقت ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا ہے، اور پھر وہاں سے لے کے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب، ایک جملے کے اندر ہم روا روی میں کہہ کے نکل جاتے ہیں. اس کی سنگینی کو تو محسوس کریں کہ اس قافلے کی پھر جو ہے آپ سربراہ بنی ہوئی ہیں اور امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر ہے اور شہادتیں ہو چکی. اب وہ قافلہ جب دمشق تک اور شام کے بازاروں تک پہنچتا ہے، ذرا سوچئے تو کیا کیفیت ہوگی اور دربار یزید میں کیا معاملہ ہوگا. مطلب جہاں پہ جا کے میں کہتا ہوں شجاعت ختم ہوتی ہے، وہاں سے شجاعت شروع ہوتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ بے شک ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابن زیاد کے مصاحبوں نے جس وقت امام زین العابدین کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جسارت کی تو سیدہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی طرف بڑھو گے تو پہلے مجھ سے نپٹنا ہوگا. یہ کس قدر استقامت ہے، جرت ہے کہ یہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا اور ان کی جرت کا مظاہرہ تھا جو آپ نے دربار کوفہ و دمشق میں جس کا اظہار کیا. اسی طرح یزید کے سامنے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور ایسا رعب اور دبدبہ طاری ہوا یزید پر کہ اس نے کہا کہ ان کو جلدی سے مدینہ کی طرف روانہ کر دو. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی نگرانی میں اس قافلے کو مدینہ کی طرف بھیجا. اچھا ان صاحب ابھی بتائیے، چونکہ وقت بہت کم ہے، آپ تینوں سے میں بس مختصر انپٹ لینا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ آپ کے صبر، وہی بات ہے جہاں میں نے کہا نا کہ صبر بھی جن پر نازا ہو، وہ صبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. تو صبر و عظیمت کا استعارہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور آج کی خواتین جو بے صبری اختیار کرتی ہیں. جی میں مختصراً ایک جامع بات کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے بیٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو اپنی والدہ ماجدہ کا عکس اور سر آپ تھیں. بحیثیت بہو دیکھیں تو آپ نے اپنی سلیقہ شعاری، تدبر اور حکمت کی بدولت سسرال اور میکے دونوں کو عمدہ انداز میں مینج رکھا. کیا کمال بات. یہی آج کی ایک بیٹی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ جب ایک ترازو میں زیادہ وزن ڈالتی ہے تو دوسری طرف عدم توازن قائم ہو جاتا ہے. یعنی صرف میکہ نہ ہو، سسرال اور صرف سسرال نہ ہو، میکہ تمام رشتوں میں. نمبر 3 بات یہ، سیدہ زینب پیکر صبر و رضا تھی. دکھ مانتے ہیں کہ کمر توڑ دیتے ہیں اور بندے کے ذہنی اعتبار سے اس کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، لیکن سیدہ زینب کا رول ماڈل سامنے رکھے. کربلا میں بچے ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، مصائب کا پہاڑ ہے، لیکن سیدہ زینب ڈپریشن میں نہیں گئی. بالکل ٹھیک. سیدہ زینب کے حوصلے کا یہ عالم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا مالک تیری بندی تیرے حکم میں، تیری رضا میں راضی. بالکل. پھر آگے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دیگر زینب. اقبال نے کہا کہ کربلا دراصل 2 پارٹس میں، ایک کربلا تک ہے، دوسرا بعد از کربلا کا انتہائی جان کا اور انتہائی مشکلات کے پل ہیں جنہیں عبور کرنا ہے. اب سیدہ زینب کا وہاں پر کردار شروع ہوتا ہے جسے ہم تحریک زینبی کا نام دے سکتے ہیں. جی بالکل. جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدہ زینب کی انقلابی تحریک تھی. اس کے بعد جو آپ کی گفتگو تھی، جو آپ نے سارے خاندان اور کاروان اہل بیت کو مینج کیا، جو آپ نے دربار یزید میں جو مسلم امہ تھی اس کے اندر روح پھونکی، جس کی بدولت اور آپ کے مؤثر خطبات کی بدولت تخت یزید کا خاتمہ ہوا اور پھر ایک نئے انداز اور ایک نئے ولولے کے ساتھ امت مسلمہ کھڑی ہوئی اور دوبارہ اس ٹریک پر آئی جو ٹریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء اور سیدنا امام حسن کے زمانے تک تھا. پھر اس ٹریک پر واپس امت کو لانے میں یہ جو بیچ میں مشکلات اور مصائب کے سمندر تھے، اس سے امت کو نکالنے میں
بہت بڑا رول اور کلیدی رول امام حسین کے بعد سیدہ زینب. سبحان اللہ. اب چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک ایک جملے میں میسج بس. دیکھیں کسی شخصیت کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے تو کردار کو دیکھ کر. آج ہمارے نوجوان بچیوں کے لیے بہترین کردار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی میں آپ کا زہد و ورع، آپ کا صبر و استقلال اور آپ کا اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس چیز کو بچیوں کو بتایا جائے. جب ہمارے بچے اپنے بزرگوں کے کردار سے آشنا ہوں گے تو وہ پھر ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں؟ جی میں یہ گزارش کروں گا، جس طرح ہمارے ہاں یہ جملہ مقولہ معروف ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، تو آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھیں. آپ دیکھیں گے کس طرح امام علی مقام کی شجاعت و بہادری اور آپ کی جانثاری اور وفاداری اور قربانی میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب. دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کی بہادری جہاں جا کے ختم ہوتی ہے نا، مجھے کہنے دیجئے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. یزید کی مکمل طاقت تھی وہاں پر، اس کی حکومت تھی اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی فوج موجود تھی صاحب. ایک طرف یزید کی فوج موجود تھی اور دوسری طرف تن تنہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود تھی. یعنی یہ جملہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بڑے بڑے بہادروں کی بہادری جہاں پر ختم ہوتی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت اور بہادری وہاں سے شروع ہوتی ہے. ناظرین، اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود نہ ہوتی تو آج واقعہ کربلا ہم تک اس انداز سے نہ پہنچتا. مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اس وقت ٹویٹر موجود نہیں تھا، فیس بک موجود نہیں تھا، سوشل میڈیا موجود نہیں تھا صاحب. اس وقت چینلز نہیں تھے کہ لائیو اسٹریمنگ ہو جاتی ہے اور دنیا بھر کو جو سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے بتا دیا جاتا کہ کربلا میں کیا ہوا یا کربلا کیسے بپا ہوئی. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو اسپوکس پرسن بن کے کھڑی ہوئی کربلا کے میدان کے بعد، اور آپ نے بتایا کہ بنیادی طور پر ظلم کیا ہے اور جبر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں آج معاشرے میں اور اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں، ان کو چاہیے صاحب کہ جا کر ایک مرتبہ بھی زینب سلام اللہ علیہا کی خطبات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وفا، شجاعت، بہادری، علم، تفکر، ذہانت، عبادت، زہد، سب کچھ جہاں جا کر، یعنی جس در پہ جا کر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، یعنی تعلیم، مقام، مرتبہ جس در پہ جا کر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، وہ در بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. مصیبت اور بیماری سے حفاظت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرتے رہنا. روزنامہ 92 نیوز میں آج بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے سے آپ آرٹیکل ضرور پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجئے، فیس بک پہ ہمیں لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے. لاہور میں ہمارے ساتھ معروف شناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے جو منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. لیکن آپ اور ہم مل کے، یعنی آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری کرتا ہے خدا ثانی زہرا، مدحت تیری کرتا ہے خدا ثانی زہرا، رتبہ ہے تیرا سب سے جدا ثانی زہرا، رتبہ ہے تیرا سب سے جدا ثانی زہرا. تو ہے در
زہرا کے ہے جلووں کی بھی مظہر، تو ہے در زہرا کے ہے جلووں کی بھی مظہر، تو بنت شہ ہر دو سرا ثانی زہرا، تو بنت شہ ہر دو سرا ثانی زہرا، جب شام کے دربار میں لہجہ تیرا گونجا، جب شام کے دربار میں لہجہ تیرا گونجا، کانپے ہے یہ سب ارض و سما ثانی زہرا، کانپے ہے یہ سب ارض و سما ثانی زہرا، خطبے سے تیرے سارے یزیدی ہوئے مفلوج، خطبے سے تیرے سارے یزیدی ہوئے مفلوج، ہے تیرا کہا رب کا کہا ثانی زہرا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔